چار کام جو اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب زمین پر انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے تو آسمان پر فرشتے کانپنے لگتے ہیں، لیکن کچھ اعمال، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمین کو نہیں بلکہ اللہ کے عرش کو بھی ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے چار کام جنہیں انسان معمولی سمجھ کر کرتا ہے مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے شدید اور خطرناک ہوتے ہیں کہ آسمان کے در و دیوار لرز جاتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے اور فرشتے لرزتے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے رب، کیا تو ان پر عذاب نازل کرے گا؟ آئیے جانتے ہیں وہ چار خطرناک کام جن سے عرش الہی ہل جاتا ہے۔ پہلا کام، مظلوم کی آہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی مظلوم رات کی تاریکی میں، تنہائی کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی فریاد 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش الہی تک جا پہنچتی ہے۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیری مدد ضرور کی جائے گی چاہے وقت لگے۔ مظلوم کی بے بس آہ، اس کے آنسو اور اس کی سسکیاں وہ زلزلہ بن جاتی ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دوسرا کام، قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور ان کے رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا صرف ایک اخلاقی گناہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، رحم رشتہ عرش سے لٹکتی ہوئی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ، جو مجھے جوڑتا ہے تو اسے جوڑ اور جو مجھے کاٹتا ہے تو اسے کاٹ دے۔ یہ الفاظ عرش کے نیچے گونجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری رد عمل کا باعث بنتے ہیں۔ تیسرا کام، جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا اور صحابہ کرام کو بارہا اس کے بارے میں خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور پھر بار بار جھوٹی گواہی کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا، ہم نے کبھی آپ کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا۔ جھوٹی گواہی وہ زہر ہے جو انصاف کے جسم میں داخل ہو کر اسے مفلوج کر دیتا ہے۔ جب زمین پر عدل کو پامال کیا جاتا ہے تو آسمان کا توازن بگڑ جاتا ہے، عرش الہی ہل جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ اور ظلم اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ چوتھا کام، یتیم کے مال پر ظلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہوتے ہیں اور وہ ضرور جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ یتیم کمزور اور بے سہارا ہوتا ہے، اس کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا ایسا جرم ہے جو انسان کو اللہ کے قہر کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی 2 انگلیاں ساتھ ملا کر دکھائیں۔ جو عمل جنت کا سبب ہو اس کے الٹ عمل یعنی یتیم پر ظلم یقیناً وہ اللہ کے قہر اور غضب کو بھڑکا دیتا ہے، اور جب اللہ کا غضب بھڑکتا ہے تو اس کی شدت سے عرش بھی لرزنے لگتا ہے۔ یہ 4 کام ایسے ہیں جنہیں کرنے والے شاید اپنی نظر میں معمولی سمجھیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اس قدر سنگین ہے کہ ان سے نہ صرف زمین بلکہ عرش الہی بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اعمال سے دور رہے، اپنے تعلقات جوڑے، عدل و انصاف پر قائم رہے، مظلوم کا ساتھ دے اور یتیم کی حفاظت کرے، کیونکہ یہی وہ صفات ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جن سے آسمانوں کے دروازے نیکیوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔